السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات گرامی، آج کے سبق میں ہم حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ پڑھتا بندہ ایک مرتبہ ہے لیکن اللہ کی رحمت 10 مرتبہ نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر 70 مرتبہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تو علماء نے اس میں لکھا ہے کہ 10 مرتبہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور 70 مرتبہ بھی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ وقت کے اعتبار سے یہ فضیلت ہے۔ یعنی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو آدمی حضور علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اور اللہ کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا، اکثر الصلاۃ علیہ، کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ فإن الصلاۃ علیہ مغفرۃ لذنوبکم، کہ تمہارا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو کل قیامت کے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر، تحمید، تحلیل کے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں سارا وقت درود پاک پڑھنے میں مشغول رہتا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب آئے تو حضور علیہ السلام نے ان کا بازو پکڑا اور اپنے درمیان اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان میں بٹھا لیا، اپنے اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان میں بٹھا لیا، اور آپ نے فرمایا مسکراتے ہوئے، ابو بکر آپ حیران تو ہوئے ہوں گے کہ میں نے اس بندے کو اپنے دونوں کے درمیان میں بٹھا لیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، بالکل ضرور۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس لیے بٹھایا کہ یہ میرا صحابی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا کہ اپنے ساتھ اس کو بٹھایا، اسی طرح میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے کل قیامت کے دن اتنا ہی وہ میرے قریب ہوگا۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر صبح و شام، شب و روز اپنی زبان پر درود پاک کی کثرت ہونی چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو معلوم ہوا کہ درود پاک کی تلاوت یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے جب تک وہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام پر درود پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو برابر فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ درود پاک پڑھتے ہیں،
अल्लाह की रहमतें और फरिश्तों की दुआएं बराह रास्त आप पर नाज़िल होती रहती हैं। तो इसलिए दरूद पाक की कसरत डालें। उलमा ने लिखा कि कम अज़ कम रोज़ाना, ज़्यादा नहीं, कम अज़ कम 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम को दरूद पाक पढ़ना चाहिए। इसी तरह अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मौक़े ऐसे हैं कि जहाँ पर आप दरूद पाक को शामिल फरमाएं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो दरूद पाक पढ़ें, फिर दुआ पढ़ें। मस्जिद से निकलते हैं दरूद पाक, फिर दुआ। इसी तरह बाजार जा रहे हैं दरूद पाक, बाजार से जब निकलते हैं दरूद पाक, घर में जब दाखिल हों दरूद पाक पढ़े, और जब घर से निकले दरूद पाक। लंबा दरूद पाक ना आता हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर कोई बात भूल जाए तो दरूद पाक की कसरत करें। अल्लाह पाक के फजल से वो बात फौरन आपके ज़हन में आ जाएगी। तो दोस्तों, दरूद पाक पढ़ना ना सिर्फ दुनिया में रहमतों का सबब है, बल्कि आखिरत में निजात और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत का भी ज़रिया है। तो आएँ हम सब मिलकर ये अज़्म करें और दरूद पाक पढ़ने की आदत डालें। अल्लाह मुझे और आपको कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।